السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ انوکھی ترکیب، بدھ 6 اگست 2014، جاوید بسام۔ وہ دن میاں بلاکی کے لیے انتہائی حیرت انگیز تھا۔ صبح کے وقت وہ اپنی بگی کا پہیہ ٹھیک کر رہا تھا کہ کسی نے اس کا کندھا ہلایا۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو بڑے سے سر والا ایک بونا آدمی کھڑا تھا۔ وہ بولا، مجھے میاں بلاکی کی تلاش ہے۔ تم اس وقت اسی سے بات کر رہے ہو، بلاکی نے کہا، لیکن میں کیسے یقین کروں کہ تم ہی بلاکی ہو؟ بونا اکڑ کر بولا۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، بلاکی تعجب سے بولا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تاکہ گواہی دلوا سکے، لیکن وہاں اور کوئی نہ تھا۔ پھر اسے خیال آیا اور وہ مسکرا کر بولا، میں تمہیں اپنا شناختی کارڈ دکھاؤں؟ ہاں، بونے نے خوش ہو کر کہا۔ بلاکی نے کارڈ نکال کر دکھایا اور پوچھا کہ وہ اسے کیوں ڈھونڈ رہا تھا۔ بونا رونی صورت بنا کر بولا، رات ہمارے چچا فوت ہو گئے۔ ان کی وصیت تھی کہ مرنے کے بعد انہیں آبائی گاؤں میں دفن کیا جائے۔ ہمیں ان کی میت لے کر جانی ہے۔ یہ سن کر بلاکی اچھل پڑا۔ وہ عرصہ دراز سے لوگوں کے گھروں کا سامان، غلے کے بورے اور پالتو جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا آیا تھا، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن اسے ایک میت بھی پہنچانی پڑے گی۔ پھر اسے کچھ خیال آیا اور وہ بولا، بھائی، تم اسپتال کی گاڑی کیوں نہیں لیتے؟ بونا منہ بنا کر بولا، اسپتال میں صرف ایک گاڑی ہے اور وہ کل ہی کسی کی میت لے کر دوسرے قصبے گئی ہے۔ اچھا، مجبوری ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم ابھی چلتے ہیں۔ بلاکی نے پہیے کو 2-3 ہتھوڑے لگائے اور وہاں سے چل دیا۔ بونا اسے راستہ بتاتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ مضافاتی علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں دور دور گھر بنے تھے۔ ایک بڑے مکان کے آگے بونے نے بگی رکوائی۔ ایسا لگتا تھا جیسے مکان بہت دنوں سے خالی پڑا ہے۔ بونے نے پھرتی سے اتر کر پھاٹک کی زنجیر کھولی اور پھاٹک چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ اس نے بگی اندر لانے کا اشارہ کیا۔ گھر کے احاطے میں پرانے درخت اور جھاڑیاں اگی تھیں۔ بلاکی ان سے بچتا ہوا بگی عمارت کے اندر تک لے آیا۔ اسی دوران 2 آدمی باہر آئے اور بلاکی کو غور سے دیکھنے لگے۔ ان میں ایک لمبا اور دوسرا موٹا تھا۔ میت کہاں ہے؟ بلاکی نے پوچھا۔ آؤ، اندر آ جاؤ، بونا اچھل کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بولا۔ سب گھر میں داخل ہوئے۔ بلاکی کو کمرے میں ایک تابوت رکھا نظر آیا۔ اس نے اپنا ہیٹ اتارا اور احترام سے آگے بڑھ کر اس میں جھانکا، لیکن وہ خالی تھا۔ وہ حیرت سے پلٹا۔ اسی دوران باہر سڑک پر کسی پولیس وین کے گزرنے کی آواز سنائی دی۔ اس کا سائرن بج رہا تھا۔ وہ تینوں اچھل پڑے اور دیوار کے ساتھ چپک گئے۔ وین پھاٹک کے قریب آ کر رک گئی۔ کچھ دیر رکی رہی، پھر آگے بڑھ گئی۔ جب وہ دور چلی گئی تو بونے کے ساتھی بونے کو غصے سے گھورنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ بونا پولیس کو اپنے پیچھے لگا لایا ہے، جبکہ بونا کہہ رہا تھا کہ وین اتفاق سے وہاں نکلی ہے۔ ان میں بحث ہونے لگی۔ بلاکی کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ بولا، دوستو، میرا خیال ہے آپ کی میت ابھی پہنچی نہیں۔ میں چلتا ہوں، کل اسی وقت آ کر معلوم کر لوں گا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔
لیکن لمبا آدمی اچھل کر اس کے سامنے آ گیا اور پستول نکالتے ہوئے بولا، بڑے میاں کہاں چلے؟ میت ابھی آ جاتی ہے۔ اس نے بونے آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ اکڑتا ہوا آگے بڑھا اور تابوت کا ڈھکنا کھول کر اس میں لیٹ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ باقی دونوں نے فوراً رونا شروع کر دیا۔ ہائے، ہمارے چچا فوت ہو گئے۔ وہ اچھی اداکاری کر رہے تھے۔ بلاکی میں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک لمبے آدمی نے پستول اس کے سینے پر رکھ دیا اور سفاک لہجے میں بولا، بڑے میاں سنو، ہمیں یہ تابوت اس قصبے سے نکالنا ہے۔ تم ہماری مدد کرو گے ورنہ۔ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے تیور اچھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ لیکن تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ بلاکی نے پوچھا۔ لمبے آدمی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور چیخ کر بولا، جلدی کرو، تابوت بگی میں رکھو، ہم فوراً یہاں سے نکل رہے ہیں۔ بلاکی کو مجبوراً اس کا حکم ماننا پڑا۔ اس نے موٹے آدمی کے ساتھ تابوت اٹھا کر بگھی میں رکھا۔ دونوں اس کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھ گئے۔ لمبے آدمی کا ہاتھ بلاکی کی کمر سے لگا تھا جس میں پستول تھا۔ اب وہ وہاں سے چل دیے۔ قصبے سے نکل کر کچھ دور چلنے کے بعد انہیں پولیس چوکی نظر آئی۔ لمبے اور موٹے دونوں آدمیوں نے اپنے بال بکھیرے، آنکھیں رگڑیں اور رونی صورت بنا کر بیٹھ گئے۔ وہاں کئی بگھیاں قطار میں لگی تھیں۔ بلاکی نے بھی بگھی روک دی۔ ایک پولیس اہلکار ان کی طرف آیا۔ قریب آ کر وہ مسکرایا، چچا بلاکی کہاں چلے؟ وہ بلاکی کے ایک پڑوسی کا لڑکا تھا اور اس سے اچھی طرح واقف تھا۔ بلاکی بولا، بیٹا، ان کا ایک عزیز فوت ہو گیا ہے، اسے گاؤں لے جا رہے ہیں۔ موٹے اور لمبے دونوں آدمیوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اہلکار نے پچھلے حصے پر ایک اچٹتی نظر ڈالی اور بولا، چچا ٹھیک ہے، تمہیں دیر ہو رہی ہوگی، تم ادھر سے نکل جاؤ۔ اس نے راستہ بنانے کے لیے سیٹی بجائی۔ بلاکی نے بے دلی سے گھوڑوں کو چابک مارے۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ یہاں بھی جان پہچان نکل آئی، ورنہ دوسرا کوئی اتنی آسانی سے جانے نہیں دیتا۔ ان کی بگھی آگے بڑھ گئی۔ کچھ دور جا کر موٹے اور لمبے دونوں آدمیوں نے خوشی سے ہاتھوں پر ہاتھ مارے اور ہنسنے لگے۔ لمبا آدمی بولا، واہ واہ میاں بلاکی، ہمارا فیصلہ درست تھا۔ تم اس قصبے میں کسی کے چچا، کسی کے خالو اور کسی کے ماموں ہو۔ ہم نے اسی لیے تمہاری بگھی لی تھی۔ بلاکی سوچ رہا تھا کہ ان چالاک لوگوں نے اس کی شہرت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس دوران پیچھے کھٹ پٹ ہوئی اور بونا آدمی تابوت میں سے نکل آیا۔ لمبے آدمی نے ڈانٹ کر اس سے دوبارہ لیٹنے کو کہا کیونکہ سڑک پر ابھی بھی بگھیاں گزر رہی تھی۔ بونا پھر لیٹ گیا۔ وہ چلتے رہے۔ دوپہر تک وہ ایک اور قصبے کے نزدیک جا پہنچے۔ وہاں بھی گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ ایک اہلکار ان کی طرف آیا۔ بلاکی نے وہی بات دہرائی۔ لمبے اور موٹے آدمی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اہلکار نے پچھلا دروازہ کھولا اور تابوت کا معائنہ کرنے لگے۔ پھر آگے آیا اور بولا، مرنے والے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ۔ بلاکی لمبے آدمی کی طرف منہ کر کے بولا، ہاں بھائی، سرٹیفکیٹ دکھاؤ۔ لمبا آدمی ہکلا کر موٹے آدمی سے بولا،
ہاں ہاں سرٹیفکیٹ نکالو، کہاں ہے؟ موٹے آدمی نے بے چارگی سے اسے دیکھا اور اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ آخر ایک پرچہ اس کے ہاتھ لگ گیا۔ ہاں یہ ہے سرٹیفکیٹ۔ اس نے پرچہ بلاکی کو دیا اور بلاکی نے اہلکار کو پکڑا دیا۔ پرچے پر اسپتال کا نشان نظر آ رہا تھا اور ڈاکٹری لکھائی میں کچھ لکھا تھا۔ اہلکار اسے پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی دوران پیچھے والی دو بگیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ بہت زور سے آواز آئی۔ بہت سے لوگ چیخنے لگے۔ شاید کوئی زخمی ہو گیا تھا۔ اہلکار نے پرچہ بلاکی کو پکڑایا اور آگے بڑھ گیا۔ کیا ہم جائیں؟ لمبا آدمی زور سے بولا۔ ہاں جاؤ، اہلکار نے جواب دیا۔ بلاکی نے گہری سانس لے کر بگی آگے بڑھا دی۔ کچھ دور تک وہ خاموشی سے چلتے رہے۔ پھر لمبا آدمی موٹے آدمی کو ہاتھ مار کر بولا، ارے بے وقوف، یہ پرچہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ موٹا آدمی بولا، باس تمہیں پتا ہے پچھلے دنوں مجھے کتنی کھانسی ہو رہی تھی؟ تم نے ہی تو مجھے دوا لانے ہسپتال بھیجا تھا تاکہ ہم… لمبے آدمی نے فوراً اسے کوہنی ماری اور بولا، چپ کر بے وقوف۔ پھر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ اچھا تو یہ کھانسی کی دوا کا نسخہ تھا؟ وہ حد سے جا رہا تھا۔ موٹا آدمی بھی کہکہے لگا رہا تھا۔ دونوں کھانسی کی مصنوعی آوازیں نکال رہے تھے۔ بونا بھی باہر آ گیا تھا۔ بگی تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ اب سپہر ہو گئی تھی۔ گھوڑے اپنی رفتار سے دوڑ رہے تھے۔ وہ جس علاقے سے گزر رہے تھے اس کے ایک طرف گھنا جنگل اور دوسری طرف ٹیلوں، جھاڑیوں اور گڑھوں والا علاقہ تھا۔ بلاکی کسی سوچ میں ڈوبا تھا۔ اس کی نگاہیں اطراف کا جائزہ بھی لے رہی تھیں۔ دور ایک قصبے کے آثار نظر آنے لگے۔ آخر ایک جگہ بلاکی نے بگھی روک دی اور بولا، میں تمہیں ایک خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب جو قصبہ آ رہا ہے وہ سرحدی علاقے میں ہے۔ وہاں بہت سخت تلاشی ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے تم پکڑے جاؤ گے۔ لمبا آدمی سوچ میں پڑ گیا۔ پھر بولا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم کوئی دوسرا راستہ استعمال کریں اور قصبے سے آگے نکل جائیں۔ کچھ دور جا کر واپس سڑک پر آ جائیں گے۔ بلاکی بولا، ہاں ہم میدان میں سے گزر سکتے ہیں۔ لمبا آدمی جلدی سے بولا، نہیں، میدان ہموار نہیں ہے، وہاں بگی الٹ جائے گی، ہمیں جنگل کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ بلاکی نے کہا، لیکن جنگل تو بہت گھنا ہے، اس میں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ میں ایک راستہ جانتا ہوں، بلاکی نے کہا۔ اسی دوران آسمان پر گہرے بادل امڑ آئے تھے اور سورج بادلوں میں چھپ گیا۔ آخر انہیں بلاکی کی بات ماننی پڑی۔ بلاکی نے بگی کا رخ موڑا اور پیچھے آ کر ایک تنگ راستے پر بگی ڈال دی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آئی تھی جو اس نے فوراً چھپا لی تھی۔ راستہ بہت خراب تھا، جگہ جگہ جھاڑیاں اور درخت اگے تھے۔ بگی بار بار رخ بدل رہی تھی۔ لمبا آدمی فکر مندی سے بولا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ سورج بادلوں میں چھپا تھا، سمت کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ بگی چلتی رہی۔ تینوں پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ آخر لمبا آدمی چلایا، روکو، فوراً بگی روکو۔ بلاکی نے بگی روک دی۔ لمبا آدمی غرا کر بولا، تم ہمیں بھٹکا رہے ہو، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہمارا رخ کدھر ہے۔ بلاکی اطمینان سے بولا، فکر نہ کرو، ہم وہیں جا رہے ہیں جہاں ہمیں جانا چاہیے۔ نہیں،
میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس نے بلاکی کو ہٹایا اور خود بگی چلانے لگا، لیکن وہ اتنا اچھا کوچمان نہیں تھا۔ ایک جگہ پہیا کسی درخت کی گری ہوئی شاخ پر چڑھا اور بگی الٹتے الٹتے بچی تو لمبے آدمی کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ بگی بلاکی کو ہی چلانے دی جائے۔ بلاکی پھر بگی چلانے لگا۔ اچانک ایک موڑ مڑنے پر سامنے ایک پھاٹک نظر آیا۔ بگے کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ وہ پھاٹک سے ٹکرائی، وہ فوراً کھل گیا۔ بگی دوڑتی رہی۔ لمبا آدمی چیخا، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بلاکی نے کہا، معلوم نہیں، شاید میں راستہ بھول گیا ہوں۔ کچھ دور ایک عمارت نظر آ رہی تھی۔ بلاکی نے بگی وہاں جا کر روک دی۔ دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور کئی پولیس اہلکار نظر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ بون آدمی چلایا، ہم پھنس گئے ہیں، اس نے ہمیں پھنسا دیا۔ لمبے آدمی نے غضبناک ہو کر ہوا میں 2 فائر کیے۔ اہلکار درختوں کے پیچھے چھپ گئے۔ لمبے آدمی نے بلاکی کو ہٹا کر بگی خود چلانی شروع کر دی۔ بگی تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ اچانک وہ ایک گڑھے پر سے گزری اور ٹیڑھی ہو کر رک گئی۔ سب لڑک کر باہر جا گرے۔ بلاکی کی ٹانگ پر سخت چوٹ آئی اور وہ تکلیف سے کراہنے لگا۔ لمبے آدمی کا پستول بلاکی کے آگے گرا تھا۔ وہ اٹھانے کے لیے جھپٹا، لیکن بلاکی نے فوراً اٹھا کر دور پھینک دیا۔ اسی دوران پولیس اہلکار وہاں آ گئے اور تینوں کو پکڑ لیا۔ جلد ہی وہ عمارت میں بیٹھے تھے۔ وہاں بلاکی کو سب پہچانتے تھے۔ وہ پولیس ٹریننگ سینٹر تھا۔ بلاکی ہر مہینے وہاں کھانے پینے کا سامان پہنچایا کرتا تھا۔ اس نے تمام واقعہ سینٹر کے نگراں کو سنایا اور بولا، جناب، میرا خیال ہے کہ تابوت کی نچلی تہہ دھوری ہے۔ اس میں کوئی قیمتی چیز چھپائی گئی ہے۔ تینوں لٹیرے غصیلی نظروں سے بلاکی کو گھور رہے تھے۔ نگراں نے آدمی سے آری منگوائی۔ وہ آری لایا اور تابوت کاٹنا شروع کر دیا۔ بلاکی بولا، نگراں صاحب، آپ کو پتا ہے میسم ٹاؤن کے علاقے سے کیا کیا چیزیں باہر جاتی ہیں؟ نگراں نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولا، بہت سی چیزیں، مثلاً مرغیاں، سبزیاں اور ہاں، گنے بھی۔ بلاکی کی نظریں تابوت پر جمی تھیں۔ وہ بولا، ہاں، ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے، مثلاً کوئی قیمتی چیز، جیسے عجائب گھر سے چرایا گیا ہو۔ اسی وقت تابوت کٹ گیا اور اخباری کاغذوں میں لپٹی ہوئی کوئی چیز نظر آئی۔ کاغذ ہٹانے پر اندر سے مورتی نکلی۔ وہ سونے کی بنی ہوئی مورتی تھی۔ سب حیران رہ گئے۔ تینوں لٹیروں کو گرفتار کر کے ایک پولیس وین میں قصبے میں روانہ کیا گیا۔ بلاکی کے ساتھ بھی ایک اہلکار گیا تھا۔ بلاکی کی ٹانگ میں بہت تکلیف تھی۔ اسے اسپتال لے جایا گیا، جہاں معائنے کے بعد اس کی ٹانگ پٹیوں میں جکڑ دی گئی اور 1 مہینے آرام کرنے کا کہا گیا۔ بلاکی کچھ پریشان نظر آ رہا تھا۔ اہلکار نے اسے گھر چھوڑا اور واپس چلا گیا۔ اگلے دن میوزیم سے کچھ لوگ اس سے ملنے آئے۔ انہوں نے بلاکی کا شکریہ ادا کیا اور اس کی بہادری کی تعریف کی۔ پھر انہوں نے جیب سے ایک موٹا لفافہ نکالا اور بولے، میاں بلاکی، ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے یہ رقم تمہیں انعام میں بھجوائی ہے۔ بلاکی بولا، جناب، انعام کی ضرورت نہیں، یہ تو ہر اچھے شہری کی ذمہ داری ہے کہ مجرموں پر نظر رکھے۔ وہ بولے، ہاں، اور اچھے شہری کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ خوب آرام کرے، کھائے پیے اور صحت یاب ہو کر
ایک بار پھر چوروں اور لٹیروں کو پکڑ سکے۔ سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔